حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان بنایا تو سب سے بڑی نعمت انسان بننے کے بعد اس کو جو دی گئی ہے وہ ہے عقل۔ عقل کی وجہ سے ہی انسان ہے، روح کی عظمت کی وجہ سے ہی انسان ہے، اور روح کہ جس کی وجہ سے اس کو عقل ملی ہے اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ میں اپنی روح جب پہلے انسان حضرت آدم میں پھونکوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گویا مجھے اے فرشتوں سب کے سب زمین پر سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ۔ تو عقل کی وجہ سے ہی انسان بلند ہے، روح انسانی کی وجہ سے ہی انسان بلند ہے۔ اب عقل سائیکل ہوتا ہے، صاف شفاف ہوتا ہے، اچھا کام کرتا ہے جتنا اس کے پاس علم ہو۔ اب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، عقل اس کے پاس بھی موجود ہے لیکن ابھی تک تو وہ کسی چیز کو نہیں جانتا۔ جب تھوڑا بہت اس کو پتہ لگنا چاہے گا تو گویا تھوڑا بہت عقل کو روشنی ملی ہے، جب وہ زیادہ پڑ جائے گا تو پھر عقل کو روشنی اسی طرح جو ہے مل رہی ہے۔ تو اصل علم ہے جو عقل کو سائیکل کرتا ہے، علم ہے جو عقل کو صاف و شفاف بناتا ہے، علم ہے جو عقل کی زنگ آلودی کو ختم کرتا ہے۔ وگرنہ اگر علم نہ ہو تو عقل ہے لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ روز مرہ کی کچھ چیزوں کو جانتا ہے، اس کے علاوہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب آپ بزرگان شہر میں نہیں آئے تھے، لاہور میں نہیں آئے تھے، کسی چھوٹے سے دیہات میں رہتے تھے تو اس وقت سمجھ بھی اتنی تھی، چند جماعتیں پڑھے تھے، تھوڑی بہت ہی سمجھ تھی۔ اب شہرداری بھی انسان کو بہت کچھ سمجھا دیتی ہے۔ شہر کا ان پڑھ وہ دیہات کے پڑھے لکھے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بہت ساری چیزوں کا معائنہ کرنا، دیکھنے کا موقع ملتا ہے، جبکہ بالکل دیہات میں رہنے والا خالص دیہات میں اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ پھر اگر آپ باہر نکلیں، دنیا کی سیر کریں، قرآن مجید میں 6-7 آیتیں ہیں جن میں کہا گیا ہے سیروا فی الارض، چلو زمین میں جا کے دیکھو کیا ہوا کیا نہ ہوا۔ آیتیں کہتی ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا قوم عاد کو ہم نے جس شہر میں تباہ کیا تھا اس شہر کے کھنڈرات کیسے ہیں، قوم سمود کو جب ہم نے تباہ کیا وہ کیسا تھا، قوم لوط کہاں رہتی تھی، یہ سب آیات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو گویا جتنا انسان علم حاصل کرتا جائے اتنا عقل اس کا صاف و شفاف ہو جاتا ہے، اس کی زنگ آلودگی ختم ہو جاتی ہے، اتنا بہتر طور پر وہ کام کرتا ہے۔